الرحمن الرحیم۔ غم اور صدمے کو اطمینان، دلی سکون اور شکایت کے بغیر جھیل لینا اللہ کی رضا کے لیے، اس کی فضیلت کے ضمن میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر ہوئی ہے۔ مات ابن لابی طلحہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً زید ابن خالد ان کا نام ہے یا خالد ابن زید ہے، ان کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ ابو طلحہ خارج، ابو طلحہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ فلما رات امراتہ انہ قد مات، جب ابو طلحہ کی بیوی نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، حیات شیئا ونحتہ فی جانب البیت، میت کو تیار کر کے گھر کے ایک کونے میں انہوں نے رکھ دیا اور خود کچھ مزین ہوئی۔ فلما جاء ابو طلحہ ان کے خاوند جب گھر واپس پلٹے، قال کیف الغلام، پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ قالت قد ہدأت نفسہ، بہتری ہے، سکون میں ہے۔ وارجو ان یکون قد استراح، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پہلے کی نسبت کافی راحت اطمینان میں ہے۔ فبات، ابو طلحہ یہ سمجھے کہ بچہ سویا ہوا ہے، سکون میں ہے، تو وہ مطمئن رات گزاری انہوں نے۔ فلما اصبح اغتسل، صبح اٹھے اور غسل کیا۔ فلما اراد ان یخرج، نماز کے لیے جانے لگے۔ علمته انہ قد مات، سلیم نے بتایا کہ ابو عمیر کی موت ہو گئی ہے۔ فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اخبرہ بما کان منها، آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ رات کا واقعہ، میت کی موجودگی، شب باشی، خبر کو چھپانا، ساری باتیں بتائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، شاید اللہ اپنا خاص کرم فرمائے، تمہاری رات میں برکت فرما دے۔ قال رجل من الانصار، ایک انصاری بیان کرتے ہیں، فرأیت لها 9 اولاد کلهم قد قرأ القرآن، اس شاباشی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کے میں نے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب علماء تھے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس گھرانے کے متعلق تفصیلات میں پھر بہت ٹائم لگ جائے گا، اس لیے ہم جو کل ذکر کیا تھا اسے روک لیتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا فوت ہوا تھا، یہ ابو عمیر ہے، جس نے ایک پرندہ اپنے ساتھ مانوس کیا ہوا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں کسی جانور کو پالتا ہے اور اس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے اور اسے تکلیف نہیں دیتا اور آپس میں انہیں لڑانے کے لیے ابھارتا نہیں ہے اور ان پرندوں کے کھیلوں پر کوئی جوئے بازیاں نہیں کرتا ہے اور ان کو اڑانے میں اور ان کی تربیتوں میں انہیں
اضافی تکلیفیں نہیں دیتا ہے تو پرندے گھر میں رکھے جا سکتے ہیں۔ شرعی آداب کے تحت پرندے گھر میں رکھے جا سکتے ہیں۔ ہاں، جانوروں کو اور پرندوں کو آپس میں لڑنے کے لیے ابھارنا، لڑاکا پرندے تیار کرنا، مرغوں کو لڑنے کے لیے اکسانا، انہیں مختلف قسم کی ادویات دینا جن کے ذریعے وہ لڑیں اور یہ پیسے کمائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس میں ان حیوانات کے لیے تکلیف ہے، ضرر ہے۔ ایسے ذریعے سے کمائی گئی جو روزی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان ذرائع سے اجتناب کرنا ہے۔ ابو عمیر کی موت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ نے جب ابو عمیر کے پرندے کی موت ہوئی تھی اس وقت کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری چڑیا نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ یہ اپنائیت اور ہمدردی کا جملہ تھا کہ تمہارا نقصان ہوا ہے، تمہارا پرندہ مر گیا ہے، ہمیں اس کی اطلاع ملی، ہمیں اس کا صدمہ ہوا، تو پریشان ہے، تیری پریشانی میں ہم تیرے ساتھ شریک ہیں، تو حوصلہ رکھ، تو فکر نہ کر، تیری دلجوئی کے لیے، تیرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، تیرا دل لگوانے کے لیے ہم توجہ کریں گے۔ یہی معنی ہوتا ہے جب کسی بچے کے ساتھ آپ اس کے کسی نقصان پر ڈھارس اور حوصلے کے جملے بولتے ہیں تو دراصل اس کی تلافی کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، دل جوئی کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے پر محدثین نے بہت سارے استنباط اور فقہی اور علمی مسائل استنباط کیے ہیں۔ مسئلہ یہ ثابت ہوا، زیارت الاخوان، آپ صاحب منصب ہوں، آپ کو اللہ اونچا منصب عہدہ دے دے، آپ اپنی برادری میں اربوں خربوں پتی بن جائیں، آپ کی گاڑی بہت عمدہ ہو جو شہر میں کسی اور کے پاس نہ ہو، تب بھی آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول، آنا جانا، ربط رابطہ، خلق اخلاق چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ باقی اور برقرار ہونا چاہیے۔ درجے کی بلندی آپ کو لوگوں سے بلند نہ کر دے، لوگوں سے دور نہ کر دے۔ علموا اولادکم من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، رشتہ داریوں کی پہچان اپنی اولادوں کو کرا دیا کرو تاکہ یہ رشتے جوڑیں۔ جب رشتہ داروں کو کوئی پہچانتا نہیں ہوگا تو وہ بھلا صلہ رحمی کیا کرے گا، وہ بھلا صلہ رحمی کیا کرے گا۔ ابو طلحہ انصاری کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ پتہ چلا۔ گھر میں جب آئیں تو گھر کے بچوں کے ساتھ دلجوئی کریں، توجہ کریں، قریب رکھیں۔ ایسی پرسنالٹی، ایسی ہیبت، ایسا روب جو آپ کو آپ کی اولاد سے یا امیروں غریبوں سے آپ کو دور کر دے، وہ باعث عزت نہیں ہے، وہ شان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قابل اصلاح بات ہے۔ آپ تک پہنچ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر بچہ کوئی چل پڑتا باتیں کرتے ہوئے تو آپ اس سے انگلی چھڑواتے نہیں تھے، اس کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے ساتھ ام خالد بنت خالد جب بچپنے میں اپنے ابا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتی تو وہ مہر نبوت سے کھیلتی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ ان کے ابا ڈانٹتے تو آپ انہیں بھی منع کر دیتے، کوئی بات نہیں ہے، اچھی بچی ہے، اسے کھیلنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دینداری
منہ پھلائے رکھنے کا نام نہیں ہے، اور لا تعلق رہنے کا نام نہیں ہے، اور عزت و پرسنالٹی لوگوں سے علیحدگی میں نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنے میں ہے۔ پرندے پالے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ حرم مدینہ میں بھی اگر کوئی بندہ پرندوں کو تکلیف دیے بغیر انہیں اپنے پاس رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ثابت ہوئی کہ مدینہ کا حرم ہے اور بچے نے پرندہ پالا ہوا ہے۔ دراصل یہ باضابطہ پالا ہوا نہیں تھا، بچہ اسے دانہ ڈالتا رہا، پرندہ مانوس ہو گیا۔ تو مدینہ میں اگر پرندوں کو آپ دانہ ڈالتے ہیں اور پرندہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، وہ آپ کے گھر میں رہنے لگ جاتا ہے، تو یہ کوئی قید نہیں ہے۔ انشاءاللہ حرم مدینہ کے تقدس میں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اسے ڈرائیں، اسے پکڑیں، اسے ذبح کریں، اسے شکار کریں، یہ مدینہ کے حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اس گھرانے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انس رضی اللہ عنہ کی نانی ملیکہ آپ کو گھر پر دعوت پر بلاتی۔ ایک دفعہ تو کھانے کے لیے بلایا، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، پھر بھی آپ تشریف لے آئے۔ کھانا سامنے رکھا گیا، آپ نے کہا کہ مجھے تو روزہ ہے، تم کھانا واپس پلٹا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار نہ فرمایا۔ یعنی دن کا جو وقت تھا، ابھی روزے کی افطاری کا ٹائم نہیں آیا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزہ دعوت پر جیسے کھولا جا سکتا ہے، ویسے نہ کھولا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرط یہ کہ میزبان کی دل آزاری نہ ہوتی ہو۔ میزبان راضی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اگر نفلی روزہ نہیں کھولیں گے اور وہ اپنا کھانا واپس کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ دعوتوں میں جو اہم ہے وہ آپ کا شریک ہونا ہے۔ دعوت میں اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں۔ اس لیے شادیوں کے سیزن میں عام طور پر 2-3 جگہوں سے ایک ہی دن میں دعوت آ جاتی ہے کہ جی مغرب کے بعد فلاں جگہ نکاح پڑھائیں اور وہاں آپ کی دعوت ہے، پھر عشاء کے بعد فلاں جگہ ہے، پھر رات کو 10 بجے آپ ہمارے فنکشن میں شریک ہو جائیں۔ بندہ کہتا ہے میں نے تو مغرب کے وقت کا کھانا کھایا ہوا ہوگا، لہٰذا نہ میں عشاء کے بعد والے کے پاس جاتا ہوں، نہ میں 10 بجے والے کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، کھانا کھایا ہوا ہے، دعوت کا کیا معنی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت کو قبول کرنے کے لیے آپ کی حاضری اہم ہے، آپ کا کھانا اہم نہیں ہے۔ آپ شریک ہو جائیے، دل جوئی کیجیے اور آپ کھانا نہ کھائیے۔ کل ضمناً میں نے بات کی تھی کہ ابو طلحہ نے جب ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم نے کہا آپ جیسوں کو انکار نہیں کیا جاتا۔ ابو طلحہ بہت صاحب مال بھی تھے، بڑے صاحب عزیمت بھی تھے، اور ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ صفات والے تھے۔ میں نے ابھی آپ کو کل بتایا ہے کہ کئی مربوں میں، یا میرا اندازہ ہے، مجھے پوری پیمائش کا اندازہ نہیں ہے، یہ ان کا ایک وسیع باغ ہے، اپنا باغ ہے، بہت قیمتی باغ ہے، امیر کبیر آدمی بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، خوبرو بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، پرعزیمت بھی ہیں، خاندانی صاحب بھی ہے، ایسا رشتہ تو پسند کیا جاتا ہے۔ تو ام سلیم نے کہا کہ آپ جیسوں کو رد نہیں کیا جاتا، لیکن آپ کا اور ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہوتے تو میں حق مہر کے مطالبے کے بغیر آپ سے نکاح پر راضی ہو جاتی۔ تو وہ مسلمان ہو گئے اور نکاح ہوا اور یہ گھرانہ بسا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بیوہ کو خود نکاح کا پیغام بھیجا، اور یہی فرق ہے بیوہ اور کنواری کے مسئلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایّم احق بنفسها من ولیہا، جو ایّم ہے، ایّم ویسی عورت ہے جو کبھی شادی اور نکاح کے ساتھ وابستہ رہی ہو، پھر یا اسے خاوند نے طلاق دے دی ہو، یا وہ بیوہ ہو گئی ہو، مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، اب اس کے نکاح کے معاملات میں وہ اپنا حق خود رکھتی ہے ولی کی نسبت۔ یہ بخاری میں حدیث آتی ہے،
جبکہ بکر ہے جو کماری ہے جو اس کا ولی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا یہاں نکاح دینا ہے یا نہیں دینا۔ قرآن و سنت کے دلائل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں تھوڑی سی قابل توجہ بات ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے، انشاءاللہ مسئلے میں آسانی ہوگی۔ عورت ولی کی پابند ہے اور ولی عورت کا پابند ہے، جہاں دونوں کا اتفاق ہوگا نکاح وہاں ہوگا۔ عورت کی رضامندی ہو اور ولی کی رضامندی نہ ہو تو نکاح جائز نہیں ہے، ولی کی رضامندی ہو اور عورت کی رضامندی نہ ہو تو نکاح جائز نہیں ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس میں تمام عورتوں کا معاملہ ایک جیسا ہے، کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، وہ بھی ولی کی پابند ہے اور یہ بھی ولی کی پابند ہے۔ دونوں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بخاری کی حدیث یہ کہتی ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، کہ جو ایوم ہے وہ اپنا فیصلہ کرنے کی خود حق رکھتی ہے اپنے ولی کی بنسبت، ولی کی بنسبت اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ تو یہ الفاظ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایوم کو کماری کی نسبت کچھ اضافی اختیار ہے، کچھ اضافی اختیار ہے۔ وہ اختیار کی کیا نوعیت ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ ولی کی پابند ہے، جیسے کماری ولی کی پابند ہے، ولی اجازت نہ دے تو مطلقہ بیوہ آگے نہ ہاں کر سکتی ہے، نہ شادی کر سکتی ہے، نہ اس کی شادی جائز ہوگی۔ قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی بہن کی ایک جگہ شادی کی، اس نے ایک طلاق دے دی اور پھر نہ رجوع کیا اور نہ اس نے دوسری طلاق دی۔ مہینہ گزرا، پھر دوسرا گزرا، پھر تیسرا گزرا، میری بہن اس کے نکاح سے فارغ ہو گئی۔ اس کے بعد اسی شخص نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا کہ چلو میں اپنی اسی مطلقہ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے پاس پیغام پہنچا تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا پہلے تو نے وفاداری نہیں کی، اب تجھے یہ ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ میں اڑ گیا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ میری بہن آمادہ ہے کہ چلو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر بندہ اب نیا نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہو جائے، گھر بس جائے تو بہتر ہے۔ اب میاں بھی راضی ہے اور بیوی بھی راضی ہے، لیکن میں ضد کر گیا، میں نے کہا کہ میں یہ رشتہ نہیں دیتا۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَأْخُذُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اے معقل ابن یسار، اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، رجعی طلاق، اور اسی پر اس بیوی کی عدت گزر جاتی ہے جیسے تمہاری بہن کے ساتھ ہوا ہے، تو رکاوٹ نہ بنو۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ یہ دونوں دوبارہ نکاح کر کے گھر بسانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ رکاوٹ نہ بنیں۔ اب دیکھیں، اڑے ہوئے ہیں معقل ابن یسار، شادی ہونی ہے ان کی بہن کی اور بہنوں ہی کی دوبارہ نکاح ہونا ہے، وہ بھی راضی ہے، یہ بھی راضی ہیں، ولی اڑا ہوا ہے۔ تو اگر ولی کی اہمیت نہ ہوتی، اگر ولی کی پابندی نہ ہوتی تو اللہ رب العزت یہ حکم نازل کرتے معقل کی بہن کی طرف، وہ کہتے کہ اسے چھوڑو پرے، اب تم ایوم ہو، مطلقہ ہو، اور ایوم اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، اس لیے معقل راضی ہو یا نہ ہو پرواہ کی بات نہیں ہے، یہ معقل کی ناراضگی غیر شرعی ہے، بس تم ہاں کرو اور شادی کرو۔ اللہ نے معقل کی بہن سے خطاب نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ مطلقہ عورت اپنی مالک خود نہیں ہے، ولی ہی اس کا فیصلہ کرے گا، ولی ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور قرآن میں کہا انکحوا الایام منکم، انکحوا الایام منکم، ایوم کو، غیر شادی شدہ خواتین کو نکاح میں وابستہ کر دو اے ولیو۔ خطاب کس سے ہے؟ ولیوں سے، ولیوں سے خطاب ہے، سرپرست خطاب ہے کہ جو بچیاں، جو بہنیں، جو بیٹیاں تمہارے زیر کفالت ہیں تم ان کی شادی کرو، یہ خطاب ولی سے ہے۔ اگر عورت اپنے اختیار اور ملکیت خود رکھتی ہوتی اپنا فیصلہ کرنا تو پھر اللہ رب العزت خطاب ہی عورت سے فرماتے ہیں۔ اللہ نے خطاب ولی سے کیا ہے
شادی عورت کی ہونی ہے، بات ولی سے کی جا رہی ہے، تو صاحب اختیار سے بات کی جا رہی ہے، تو ولی کا اختیار ہے کماری پر اور ولی کا اختیار ہے ایوم پر۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس حدیث کا کیا معنی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے الایوم احق بنفسہا من ولیہا، جو ایوم ہے وہ ولی کی نسبت خود زیادہ اختیار رکھتی ہے، ایوم ولی کی نسبت زیادہ اختیار، وہ کون سا اختیار ہے؟ یہ اختیار واللہ عالم یہ ہے کہ کمباری اپنے نکاح کے معاملات، شرط شروط، بات چیت، ڈیلنگ، ملنا کلنا، یہ معاملات خود ڈیل نہیں کرے گی۔ کماری کا ولی ہوگا جو اس کی طرف سے یہ سارے معاملات دیکھے گا، جب دیکھ لے گا وہ اس بچی سے پوچھوا لے گا کہ ایسی ایسی بات چل رہی ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم ہاں کر دیں۔ بچی کی رضامندی، اس کی خاموشی ہوگی، خاموشی سے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ رضامندی ہے اور وہ شادی کر دے گا۔ جبکہ ایوم کو جو اضافی اختیار ہے اس حدیث کی روشنی میں اللہ عالم، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا مسئلہ خود ڈیل کر سکتی ہے، وہ اپنا مسئلہ خود ڈیل کر سکتی ہے، وہ بات چیت کر سکتی ہے، وہ مل سکتی ہے، وہ کوئی شرط شروط رکھنے ہیں وہ رکھ سکتی ہے، کوئی قید و بند ہے وہ کر سکتی ہے، وہ رضامندی یا ناراضگی کا جو بھی معاملہ ہے وہ اپنی زبان سے خود بیان کر سکتی ہے۔ کماری اور ایوم دونوں ولی کی پابند ہیں، کماری اپنا مسئلہ خود ڈیل نہیں کرے گی، ایوم اگر خود ڈیل کرتی ہے تو کر لے، لیکن جب یہ راضی ہوگی تو جیسے ولی پابند تھا کماری کا ویسے یہ پابند ہے ولی کی، یہ سارے معاملات طے کرے اور پھر اس کے بعد یہ ولی سے اجازت لے، ولی اجازت دے تو یہ نکاح میں آ جائے، ولی اجازت دے تو یہ نکاح میں آ جائے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نہ ایوم نکاح کرے گی اور نہ کماری نکاح کرے گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کی 4 صورتوں کا تذکرہ کیا ہے جو دور جاہلیت میں ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک صورت نکاح کی یہ تھی، کہ رشتہ عورت کے ولی کی طرف بھیجا جائے اور ولی ہاں نہ کرے، معاملہ کرے جیسے بھی طے ہو۔ یہ بخاری میں الفاظ آئے ہیں، تو ام المومنین کی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، کیونکہ ماں جی کہہ رہی ہیں جیسے آج کل ہوتا ہے ایسے ہی دور جاہلیت میں ہوتا تھا، رشتہ لڑکی کے ولی کی طرف بھیجا جاتا، ولی فیصلہ کرتا اور نکاح کر دیتا جیسے آج کل ہوتا ہے۔ تو ماں جی کہتی ہیں جیسے دور جاہلیت میں ولی فیصلہ کرتا تھا نکاح کی ایک صورت میں، ویسے ہی اسلام میں بھی اسی طرح ہے، ولی فیصلہ کرے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ لا نکاح الا بولی کے باب میں لائے ہیں۔ دراصل اس تفصیل کی ضرورت امام بخاری رحمہ اللہ کو اس لیے پڑی کہ بعض احباب نے یہ اندیہ دیا ہے کہ جامع ترمذی کی جو حدیث ہے نا لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا کہ یہ روایت کمزور ہے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ لا نکاح الا بولی کے الفاظ کمزور ہیں۔ تو اول تو یہ ہے کہ یہ کمزور نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النکاح میں آپ دیکھیے لا نکاح الا بولی کے باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی 22 طرق نقل کی ہیں، میں نے نمبرنگ کی ہے ان پر، 22 طرق نقل کی ہیں، یعنی ایک حدیث ایک ذریعے سے نہیں آئی، 22 ذرائع سے آئی ہے۔ امام ترمذی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پکی ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، اس کے ضعیف ہونے کا جو شبہ بیان کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن پاک نے بھی یہی کہا، معقل سے خطاب کیا، انکحوا الایام میں ولی سے خطاب کیا، عورت سے خطاب نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا جو مجاز ہے یعنی اس کے فیصلے کا وہ ولی ہے، عورت خود نہیں ہے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ جیسے آج کل ہوتا ہے ویسے ہوتا تھا کہ ولی کو پیغام بھیجا جائے اور نکاح کیا جائے۔
اب یہ ساری بات سمجھنے کے بعد سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ڈائریکٹ پیغام بھیجا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے، تو یہ جائز ہوا، یہ جائز ہوا، کیونکہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو چکی تھی، سلیم بیوہ ہو چکی تھی، اس لیے ابو طلحہ نے ڈائریکٹ پیغام ان کی طرف بھیجا۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو اس کے بعد پیغام بھیجا اور بتایا کہ ہم نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سلیم کی شادی جو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہوئی وہ ولی کی اجازت کے ساتھ، ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوئی، لیکن فیصلہ لیا خود سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیصلہ لیا خود سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کوئی ولی نہ ہو تو ولی مقرر کیا جا سکتا ہے، کوئی ولی نہ ہو تو حکومت ولی ہوتی ہے، والد ولی ہے، والد نہیں تو بھائی ولی ہے، بھائی نہیں تو پھر عورت کے ددحال میں سے اس کے قرابت دار میں سے جو قریب ترین مرد ہیں وہ ولی بنتے جائیں گے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیونکہ والد صاحب شاید حیات نہیں تھے تو انہوں نے اپنے بہنوئی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا ولی مقرر کیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے میمونہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ کے درمیان معاملات طے کیے اور نکاح ہو گیا اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قرابت داروں میں ایک خاتون نے اختیار دیا کہ ہم آپ کو ولی بناتے ہیں، آپ جہاں شادی ہماری کر دیں گے ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تمہیں منظور ہے؟ کہا ہمیں منظور ہے۔ تو کہا پھر ہم تم سے خود شادی کر لیتے ہیں۔ تو بخاری میں آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کی رضامندی کے ساتھ اس خاتون سے شادی کر لی۔ یہ ایک استثنائی صورتیں ہیں، بعض دفعہ ولی میسر ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ ولی میسر ہی نہیں ہوتا تو اس کی مجاز گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کو درخواست دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے تو گورنمنٹ اسے ڈیل کر لیتی ہے۔ لیکن ولی موجود ہے، ولی موجود ہے اور اسے کراس کر کے عدالت سے نکاح کرا لینا یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ انا ولی من لا ولی لہ کہ جو معنی ہے میں اس کا ولی ہوں جس کا کوئی ولی نہ ہو، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی نہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نکارا، یہ ہے باپ تو موجود ہے لیکن باپ تو اڑاندی ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ کرانا چاہتا ہے، اب ابا سے بات کریں گے تو اس نے لاٹھ اٹھا لینی ہے، یہ دونوں ہاتھ پکڑتے ہیں عدالت میں آ جاتے ہیں، وہاں سارے موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ، گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، مول صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، ولی بھی موجود ہوتے ہیں، درخواست دی جاتی ہے 2-4 ہزار کا خرچہ۔ بھئی وہ ولی والی بات کہاں گئی؟ کہتے ہیں وہ ہے صحیح لیکن نکما ہے، وہ نکما ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ خود ساختہ اسے غیر معتبر قرار دے دینا یہ ہیلا سازی ہے، یہ ہیلا سازی ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے ہمارے تمام ان حوالات کے اس حوالے سے جو متعلقین ہیں انہیں وہ لوگوں کی عزتوں کے حوالے سے اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عدالتوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس دن عدالتی نکاح نہ ہوتے ہوں، جوڑے بھاگتے ہیں، بہاولپور والے ملتان آ جاتے ہیں، ملتان والے خانے وال چلے جاتے ہیں، خانے وال والے لاہور چلے جاتے ہیں، پکڑ میں نہ آئے، پہنچ میں نہ آئے، وہاں جاتے ہیں، جا کے درخواست دیتے ہیں، وہاں ولی موجود ہے، گواہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لا حول ولا۔ عادل بھی جان رہا ہوتا ہے، اجازت دینے والا بھی جان رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے فیس لی ہوئی ہے گواہی دینے، تو یہ کیا گواہی جھوٹی نہیں ہے؟ یہ گواہی جھوٹی نہیں ہے۔ ایک عزت اپنے گھر سے بھاگی، آپ اس کے گواہ بن کے آپ اسے رخصت کر رہے ہیں، یہ خیانت نہیں ہے، یہ عفت ریزی نہیں ہے، یہ عزتوں کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں اور اس طرح کے اقدامات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سلیم کو کیوں پیغام بھیجا؟ اس لیے پیغام بھیج دیا تھا۔ سلیم نے فیصلہ کیا، ابو طلحہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پھر اعتراض بن سکتا ہے کہ جی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں دلچسپی نہیں تھی، یہ تو شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ مسلمان ہو گئے۔ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، ایسی 2 نمبری ہوتی تو اللہ پسند نہ کرتا۔ یہ تو رب تعالیٰ کی سلیکشن ہے نا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن ہے نا، آپ کا تجربہ، آپ کا علم، نبی اللہ رب العزت کا علم ابو طلحہ کے حوالے سے یہی تھا
کہ ابو طلحہ کی اسلام میں دلچسپی تھی، اسلام میں دلچسپی نہ ہو تو مسلمان عورت کو نکاح کا پیغام کو کیوں بھیجے گا؟ آپ کسی عیسائی عورت کو پیغام بھیجیں گے نکاح کا؟ پسند کریں گے کسی یہودی عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں، وہ آپ کی بہو بن جائے؟ آپ پسند نہیں کریں گے نا۔ آپ اگر تعلق داری اس نوعیت کی ہو تو پھر تو بات اور ہے نا۔ ابو طلحہ کا ام سلیم کو پیغام نکاح بھیجنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابو طلحہ اسلام کے قریب تھے، ابو طلحہ اسلام کے قریب تھے۔ یہ اتفاق کی بات ہے، ادھر وہ مسلمان ہوئے، ادھر رشتے کا راستہ، یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو دوہری نعمت ہو گئی، اس میں بھلا قابل اعتراض کون سی بات ہے؟ یوں بھی تو سوچے جا سکتا تھا نا کہ ان کی دلچسپی اسلام میں تھی اور ثانوی طور پر انہیں نکاح مل گیا۔ آخر کوئی یہ کیوں سوچتا ہے کہ ان کی دلچسپی نکاح میں تھی اور ثانوی طور پر وہ مسلمان ہوئے؟ جہاں آپ کے پاس چناؤ ہو اچھے گمان کا اور برے گمان کا، تو وہاں اچھا گمان کر کے اپنی شخصیت کو پروقار بنائیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی دلچسپی اسلام میں تھی، اسلام کو برغبت و خوبی اور پسندیدگی کے ساتھ انہوں نے قبول کیا، اور پھر اضافی فائدہ یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے نکاح کی بھی صورت میسر کر دی، شادی بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں قید ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوند ہیں، بدر میں قید ہو گئے۔ قیدیوں کو پیسہ لے کے چھوڑنا تھا، پیسے بھیجے، ہار بھیجا، آپ کی بیٹی زینب نے اپنے خامد کو چھڑوانے کے لیے، ہار رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا، آنکھیں برسنے لگی، ہار خدیجہ کا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماں نے بیٹی کو شادی کے موقع پر تحفے میں دیا تھا۔ یہ جہیز لعنت ہے کا پہاڑا پڑھنے والے ان لوگوں کو اس حدیث پر توجہ کرنی چاہیے اور اپنے جملوں کو محتاط انداز سے استعمال کرنا چاہیے۔ خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا ہار دیا زینب کو، اپنی بیٹی کو، رخصتی کے وقت۔ دنیا ساری ایک دوسرے کو تحفہ دے سکتی ہے، شادی کے موقع پر باپ اپنی بیٹی کو تحفہ نہیں دے سکتا، نہیں، آپ نے منع کرنا تھا غلو سے، فضول خرچی سے، دکھاوے سے، بناوٹوں سے۔ آپ نے حلال سے منع کر دیا، جائز سے منع کر دیا، تکلفات سے منع کیجئے اور حلال کو حرام قرار نہ دیجئے۔ آپ کے پاس ہار آیا، آنکھیں برسنے لگی، آپ نے فرمایا میرا یہ مشورہ ہے کہ زینب کے قیدی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اس شرط پر کہ وہ جائے اور زینب کو ہماری طرف روانہ کر دے، بیٹی وہاں مکے میں مقید ہے، یہاں روانہ کر دے۔ رضی اللہ تعالی عنہ موافقت کی گئی۔ آپ نے ابو العاص کہا اور اسے واپس کیا، ہم تمہیں پیسوں کے بغیر چھوڑتے ہیں اس شرط سے کہ ہماری بیٹی کو وہاں سے روانہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا کرتے تھے ابو العاص کی، آپ فرماتے تھے کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا، وعدہ وفا کی، اس نے قول دیا، بات سچی کی۔ ابو العاص نے بات کی اور بات سچی کی۔ ابو العاص گئے، انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا، زینب آ گئی، 2-3 سال گزرے، ابو العاص آ گئے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنا گھر بچانے کے لیے آ گئے، یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی محبت میں، شعور کے ساتھ، اور یہ اللہ نے ان پر اضافی احسان فرمایا کہ ابھی تک زینب رضی اللہ عنہ کا آپ نے کہیں اور نکاح نہیں کیا تھا، آپ نے پرانے نکاح کے ساتھ اپنے پرانے داماد کی طرف رخصت کر دیا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ میرا خیال ہے کفایت ہے، میں 15 منٹ کے انتظار میں تھا، اب یاد آیا ہے کہ ٹائم ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ بس ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے نکاح کے حوالے سے یہاں تک بات کو ہم مکمل کرتے ہیں، آگے اگلی بات انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے۔